ایک بڑا جو بریک تھرو تھا ہارون صاحب، ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف جیسے مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان نے اپنا تسلسل برقرار رکھا. اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہوئے کچھ تھوڑے بہت ڈیلیز کے ساتھ، لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریڈیبلٹی پاکستان کی بحال ہوئی؟ جی تنزیلہ، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ، ایون بائی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ، اس کے اندر کلیئرلی سٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے. اور پاکستان پہ اب اعتبار بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی جو پرائر ایکشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کو کمپلیٹ کرتا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ جو ایک سٹیک ہولڈر ہے گلوبل، جس کو ہم انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان ہیز ڈن ویل. سملرلی ہمارے جو ڈپازٹس ہیں بائیلیٹرل دوستوں کی طرف، وہ بھی رول اوور ہو رہے ہیں. تو وہ ایک کمفرٹ زون ان ٹرمز آف ایکسٹرنل اکاؤنٹ وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. جو ہم نے Having said that, جو ریفارمز ہم نے کرنی تھیں، جن اداروں سے ہم لینڈنگ کر رہے تھے اور جن کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل معاہدے ہیں، اس پہ ظاہر ہے ایک ریفارمز کا ایجنڈا تھا، بڑا وسیع ایجنڈا ہے وہ، لیکن کہیں آپ کو اس پہ پرفارمنس کرتی ہوئی ہماری اکانومی اور انڈیکیٹرز نظر آئے؟ جی ریفارم ایک بہت وائڈر ٹرم ہے. یہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی لنکڈ ریفارمز ہیں، جو ہمارے جو مانیٹری سائیڈ اور فسکل سائیڈ کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہے، جو گورننس لنکڈ ہیں، جو ڈالر روپی کی پیرٹی کو سٹیبل کرنے کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ہیں، اس میں پاکستان نے زیادہ تر جو مائل سٹون تھے ان کو اچیو کیا ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اوپر جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورننس اور کرپشن کی رپورٹ ہوئی، اس نے ہماری ویکنسز ایکسپوز کی. تو یہ ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے، اور اس ریلیشن شپ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لیکن یقیناً 2024 سے ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی میں، چاہے ریزروز ہوں، چاہے انٹرسٹ ریٹ ہو، چاہے آئی ایم ایف کی ٹرانچز کی ڈسبرسمنٹ ہو، پاکستان لکس بیٹر. اچھا، ظاہر ہے ہر ملک ایک برانڈ ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ اکنامک سروائیول میں ہوتے ہیں اس موڈ میں. تو ہاؤ از آر برانڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وہ برانڈنگ کی ہے کہ ہاں وی وانٹ ٹو ڈو بیٹر اینڈ وی آر کیپیبل آف ٹرننگ اراؤنڈ تھنگز جو بڑی بری رہی ہیں؟ جی یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 15-16 دفعہ لے چکا ہے، باقی تو چھوٹے آئی ایم ایف کے پروگرامز تھے، اس سے جو انٹرنیشنل ہمارے تجزیہ کار ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں گلوبلی جو پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ہمارے اکانومی کے سٹرکچر میں میجر تبدیلی سینس نہیں کر رہے ہیں. اچھا. سٹرکچر سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے اندر جن سیکٹرز کا حصہ جاتا ہے وہ تناسب وہیں کا وہیں ہے. جو ہماری ایکسپورٹ کی بیس ہے وہ بھی بیس تبدیل نہیں ہوئی، امپروو نہیں ہوئی. پروڈکٹس کی ڈیورسیفیکیشن نہیں دکھائی دے رہی. اس لیے ہمارے جیسے لوگ جو ہے، ہمیں پھر وری ہوتی ہے کہ جب گروتھ تھوڑی سی بڑھے گی، ابھی تو 2% پر ہے، امپورٹس بڑھے گی تو پھر سے پریشر آئے گا اور آپ کو پھر سے بیل آؤٹ کے لیے جانا پڑتا ہے، جو پاکستان کا ایک ریپیٹڈلی پیٹرن 30-35 برس سے چلا آ رہا ہے. سو پاکستان کو اب ان پیرالل ڈیمونسٹریٹ یہ کرنا ہے کہ ہم کچھ جو ڈھانچہ ہے اکانومی کا، اس کو ماڈرن لائنز پہ تبدیل کر کے اپنے ونرز کو سپورٹ کر کے اس کے لیے ایک کس ایسی چیز کی اکانومی ضرورت ہے طرف ہارون جانا ہے. صاحب؟ اس کے لیے ظاہر ہے کیپیسٹی، اہلیت، ول، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے آس جی پاس اس ایسی میں مثالیں موجود ہیں جی نا جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، جنہوں نے اپنے اکنامک ماڈلز کو چینج کیا، ایوالو کیا. جی میں تقریباً اپنے پچھلے 20-25 سال کے کریئر میں 10 ایسی اکانومیز کو ڈیپلی اسٹڈی کر چکا ہوں جنہوں نے ڈیٹ سے انویسٹمنٹ کی طرف کا سفر کیا ہے. دیکھیے نا، اگر ہم مائنیوٹلی آئی ایم ایف کو نہ دیکھیں، اصل کویسچن یہ ہے کہ آیا آپ قرض پہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ قرض کی بجائے ایک ایسی ڈیسٹینیشن بن جاتے ہیں جہاں انویسٹرز کا اعتماد ہو اور وہ لانگ ٹرم پوزیشنز لیں
اور لوگوں کو باعزت اکنامک اپرچونٹیز مل سکیں. یہ دو چوائسز ہوتی ہیں نیشن کے پاس. ہمارا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈینائل سے نکل کے ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے پچھلے 40 برس میں وہ ایک ڈکلائن، ایوریج ڈکلائن پر ہاں ہے. اسٹیل اس میں اب پڑی ہے. جی نہیں، بلکہ پہلے بہت دیر 4% ایوریج رہی، اب تقریباً 3.5 پہ چل رہی ہے، جبکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آپ 6.5 سو سے اوپر کا آپ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن آپ جا نیچے رہے ہیں. جی آپ نیچے جا رہے ہیں ایٹ این ایوریج، ایک آدھ سال جاتے ہیں، بٹ ہم تو ایک کیومولیٹو ایوریج کو دیکھتے ہیں نا، ایز این پبلک پالیسی یا اکانومسٹ جو ہے. دوسری ہماری یہ ہے کہ ہماری کمپیٹیٹیونیس گلوبلی ود ٹیکنالوجی انوویشنز اینڈ سٹف وہ بھی نیچے گر گئی ہے. ہماری ایکسپورٹس ان ریئل ٹرم بڑی نہیں ہے. جب بڑھے گی نہیں، آبادی بڑھے گی تو نیچرلی آپ چیزیں امپورٹ کریں گے، لوگوں کو دوائیاں بھی چاہیے، کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے. اب یہ چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے اب پاکستان کو 3-4 لینزز سے دیکھا ہے. جی میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ اگر فلاسفیکلی تو ظاہر ہے آپ لوگ اس کے ایڈوکیٹ رہے ہیں، تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ وہ سے جی آپ کو لگتا ہے گڈ بیڈ طالبان والا حساب یہاں پہ بھی ہوگا؟ جی ہے بالکل. انفارچونیٹلی دیکھیے، میں جب کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا تو بہت سے وزیر مجھے کہتے تھے کہ جی اس کو بیچ کے کچھ پیسے کما لیں. میں انہیں کہتا تھا یہ مسئلہ پیسے کمانے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک پالیسی شفٹ کا ہے کہ آپ نے آیا بیسک کور فنکشنز آف گورنمنٹ پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ آپ نے کمپنیاں چلانی ہیں صحیح. سو ابھی جو یہ لاس میکنگ کا بہت سے لوگوں نے آرگومنٹ دیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں، اگر آپ نے کمپنیاں نہیں چلانی تو پھر تو پروفٹیبل ہیں، ان کو پہلے بیچیے تاکہ 4 پیسے بھی آئیں اور آپ کا ٹائم بچے. دیٹ از لیکن ویری اگر رائٹ. صرف آپ لاس میکنگ بیچنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پالیسی کی کنفیوژن پریویلز کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ گو دا ایسٹس which you have in commercial terms. سو ابھی ہماری ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ کہ اسٹیٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو جی بزنس. نظر نہیں آتا، لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک آغاز تو ہوا نا جی، ایک بڑی آپ نے ڈیل کر کے دکھائی ہے. اب اللہ کرے کہ یہ ڈیل کامیاب ہو جائے تاکہ انشاءاللہ. لوگوں کا اعتماد ہو.